بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا ٹاپک جو ہے ہمارا یہ بھی ہے وراثت کی تقسیم کے بارے میں، یعنی وراثت کی تقسیم جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کی جو وراثت ہے وہ اس کے ورثہ میں تقسیم ہونے ہوتی ہے۔ اب اس وراثت کے تقسیم کرنے کے لیے قانون نے بھی اور شریعت نے بھی ایک طریقہ کار بتایا ہے۔ تو اس سلسلہ میں جو ہے شرعاً قانوناً دیکھنا ہوتا ہے کہ ان جو ورثہ ہیں ان کا کیا کیا حصہ بنتا ہے اس میں جو وراثت ہے۔ ایک تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جو بھی شخص فوت ہو جاتا ہے اس کی وراثت جو ہے اس میں سے اس کے جو قرضہ جات ہیں وغیرہ کوئی لین دین وہ پہلے وہ ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو وراثت بچتی ہے اس کا جو بھی بچتا ہے اس میں سے اس کے ورثہ کو جو حصہ ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ اگر متوفی جو ہے، یعنی جو بھی شخص فوت ہوا ہے جس کی وراثت اوپن ہوئی ہے، یعنی وراثت اوپن ہی تب ہوگی جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی وراثت جو ہے اس تقسیم کرنے کے وقت اس کے والد والدہ زندہ تھے اور اس کی ایک بیوی اور ایک بچہ، تو ایسی صورت میں یعنی آج کی اس ویڈیو میں صرف اس چیز کو ڈسکس کیا جائے گا کہ اگر متوفی کے ورثہ جو ہیں ان میں ایک ان کے والد صاحب، والدہ صاحبہ، بیوی اور ایک میل چائلڈ یعنی ایک بچہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کی ورثہ کی اگر یہ صورتحال ہو، یہ والے ورثہ ہوں، تو پھر اس کی جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی۔ تو اس میں یہ چیز یاد رکھنے والی ہے کہ وہ جو جب بھی کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا انتقال وراثت کرایا جاتا ہے۔ اس انتقال وراثت کے لیے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ سارے ڈاکومنٹس بتائے ہوئے ہیں، یعنی ایف آر سی وہ جو نادرا سے بنتا ہے، یعنی آپ نے جو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہو گیا اس کا مرنے والے کا، اور جو اس کے اپنا ہے ورثہ ان کے شناختی کارڈ، اگر مائنر ہیں تو ان کا بے فام یعنی 18 سال سے کم عمر کے، یہ سارے ثبوت ہونے چاہیے۔ اور یہ لے کے نادرا سے ایف آر سی یعنی اس کی فیملی کا ریکارڈ کیا ہے، اس میں کون کون سے اس کے ورثہ ہیں، وہ لے کے تو پھر آپ نے انتقال وراثت کرانا ہے۔ اور جب انتقال وراثت کرانا ہے تو اس میں یہ شیئرز جو ہیں یہ ان کے آئیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو والد اور والدہ کا ہے وہ بنتا ہے 1/6، یعنی 1/6 حصہ جو بھی اس کی پراپرٹی ہے، جو اس کی وراثت ہے، اس میں سے والد صاحب کو چلا جائے گا، اور 1/6 حصہ جو ہے وہ والدہ کا چلا جائے گا۔ تو یہ والد اور والدہ کا 1/6، اگر اس کو آپ پرسنٹیج میں نکالیں تو بھی آپ نکال سکتے ہیں، اگر اس طرح کے بٹوں کی شکل میں نکالیں تب بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ بہرحال 1/6 والد صاحب کا اور 1/6 والدہ کا، یہ اگر پرسنٹیج میں نکالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پرسنٹیج میں بھی نکال سکتے ہیں آپ۔ جب یہ سب کا ہو جائے گا تو پھر پرسنٹیج بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ اگر اس طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی ٹھیک ہے، 1/6 والد، 1/6 والدہ۔ اب یہ والا دینے کے بعد پھر کیا ہوگا، وائف کا حصہ نکالا جائے گا۔ اب جو بیوی ہے اس کا بنتا ہے 1/8، یعنی 1/8 حصہ آپ اس مرنے والے شخص کی بیوی کو جائے گا، وہ تقریباً یہ 12.50% کے قریب بنتا ہے، تو یہ بیوی کو چلا جائے گا۔ اس کے بعد جو بچتا ہے وہ پھر اب جس طرح پہلے بتایا کہ یہ ورثہ میں یعنی ایک بیٹا ہے، تو اب بیٹے کا حصہ 13/24، یعنی 13/24 جو ہے وہ بیٹے کو ملے گا۔ یہ اس کو اگر آپ پرسنٹیج میں نکالنا چاہیں تو یہ 54 پوائنٹ سم تھنگ بنے گا، یعنی جو میل چائلڈ ہوتا ہے سب سے زیادہ وراثت میں اس کو حصہ ملتا ہے، کیونکہ جو میل چائلڈ یعنی بچہ جو ہے اس کے اوپر ہی چونکہ ساری ذمہ داریاں بھی ہونی ہوتی ہیں، اور اسی سے آگے جو ہے وہ اس کا نسل کے چلنے کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ